حسین حسین۔ ناظرین السلام علیکم، آپ سب کا ایک بار پھر استقبال ہے ہمارے اس ایپیسوڈ اسرار زیارت عاشورہ میں۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں واقعہ کربلا کی تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا امام حسین کی قربانی ہم تک پہنچنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں جہاں امام حسین علیہ السلام کو جس صحرا، جس جنگل میں بلا کر بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، وہ بھی آج کے جیسا زمانہ نہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ موجود ہو، کوئی ریکارڈ کر رہا ہو ان چیزوں کو، سوشل میڈیا ہو، جرنلسٹ ہو۔ ایک ایسا دور کی جہاں ہم محتاج تھے تاریخ دانوں کے، انہوں نے جو لکھ دیا وہ ہم تک پہنچا۔ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی قربانی کی حفاظت کی ہے، کیونکہ جس دور میں ان کی شہادت ہوئی اس دور میں تو انہیں ایک باغی کا قتل کہہ کر مشہور کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی آج ہم تک یہ پہنچی چیزیں، اور امام حسین علیہ السلام کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے، حق اور باطل کی پہچان ہے، اور یہ ہمیشہ تا قیامت ہمارے لیے حق اور باطل کا راستہ ہمیں دکھاتی رہے گی۔ تو آئیے آج ہم ایک بار پھر زیارت عاشورہ اپنے اندر کون سے اسرار سمیٹے ہوئے ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، پچھلی بار ہم نے بات کی تھی جو ان کے اصحاب تھے ان پر سلام کی بات کی تھی، پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں یا ابا عبداللہ کے جملے سے تو اس میں کچھ اس طرح کے جملے ملتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام پر مصیبت آئی وہ سب سے بڑی مصیبت تھی، لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ دیگر ائمہ پر بھی مصیبتیں آئیں، انہوں نے بھی مصائب کا سامنا کیا، تو پھر یہ جملے امام حسین کے لیے کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ اللہ کا لاکھوں احسان ہے ہم پر اور آپ پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت دی ہے کہ آج ہم امام حسین کی ذات گرامی پر بات کر رہے ہیں، وگرنہ کہاں امام حسین کی ہستی اور کہاں ہم جیسے گنہگار ان کا ذکر کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور ان کی مصیبتوں کو بیان کر کے ہم اور آپ جب گریہ کرتے ہیں، یقین کریں پروردگار عالم بہت ساری رحمتوں کا نزول کرتا ہے، بے شمار اس کا اجر بیان کیا گیا ہے امام حسین کے مصائب پر گریہ کا، اس لیے کہ اس مصیبت کو زیارت عاشورہ میں بڑی مصیبت کہا گیا ہے۔ جیسے کہ جملہ ہے یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبت بک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا ابا عبداللہ آپ کی مصیبت ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، اور آپ کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا ہے وہ ہماری نگاہ میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اس میں کہ وعظمت مصیبتوں کا فی السماوات سے وفی و جمیع اہل السماوات، اور یہ ایسی مصیبت ہے کہ اہل اسلام اور اہل سماوات کے لیے بھی یہ بڑی مصیبت ہے، یعنی پورے عالم اسلام کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، آسمان والوں کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز عاشور جب امام حسین کے قتل کے لیے شمر آمادہ تھا، اس وقت بھی سیاہ آندھیاں چل رہی تھیں کربلا کی سرزمین پر، اور جس وقت امام حسین کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اس موقع پر تاریخ لکھتی ہے کہ اس ٹائم سے لے کر 40 امام حسین تک آسمان لال تھا، سرخ تھا، آسمان کی سرخی نہیں گئی، آسمان نے بھی خون کے آنسو بہائے۔ یہ وہ مصیبت ہے جس پر پرندے روئے، ہم کبوتر کا تذکرہ بار بار سنتے ہیں، پرندے رو رہے تھے۔ یہ وہ مصیبت تھی کہ 40 امام حسین تک کربلا کی سرزمین کو جہاں پر بھی مٹی اٹھائی جاتی تھی وہاں سے خون نمودار ہو جاتا تھا، ایسی مصیبت۔ اور اس مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ ایک مرتبہ امام حسین امام حسن سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور جب امام حسن کی نگاہ امام حسین پر پڑتی ہے تو امام حسن جو ہے بے ساختہ رونے لگتے ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں۔ امام حسین نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے دیکھا اور آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا، اور اس قدر آپ رو رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جان کو کھو دیں گے۔ امام حسن نے گلے لگایا امام حسین کو اور فرمایا کہ اے میرے بھائی، بے شک میں وہ ہوں کہ جسے زہر سے شہید کیا جائے گا،
لیکن تم وہ ہو کہ جسے نرغے عادہ میں گھیر کر تنہا مارا جائے گا. جب مجھے شہید کیا جائے گا میں مدینے میں رہوں گا، انصار رہیں گے، صحابی ہوں گے، آپ میرے سرانے موجود ہوں گے. لیکن جب آپ کو شہید کیا جائے گا تو آپ کے اطراف میں کوئی نہ ہوگا. نہ صرف یہ کہ میرے بھائی آپ کو شہید کیا جائے گا، بلکہ آپ کے لاشے کو پامال کر دیا جائے گا، آپ کے اسباب کو لوٹ لیا جائے گا، آپ کی خواتین کو اسیر بنایا جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ کی مصیبت روز عاشور اتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ زمین پر کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو گریہ نہ کرے. حتیٰ جنگل کے جانور بھی روئیں گے اور سمندر کی مچھلیاں بھی آپ پر گریہ کریں گی. یہ ایک روایت جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے. دوسری روایت کتاب علل الشرائع یعنی جس میں ہر ایک چیز کی علت وجہ بتائی جاتی ہے، اس میں یہ جملے لکھے ہیں کہ جب عبداللہ ابن فضل نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا تھا کہ کیوں امام حسین کی مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت قرار دیا گیا، تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا کہ اس لیے کہ اللہ نے صاحب کسا 5 بنائے ہیں. یعنی یہ پنجتن جو ہے یہ صاحب کسا ہے نا، اور انہی کے تصدق اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے. اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو صاحب کسا میں سے یعنی جو زیر کسا تھے جو لوگ 5 تن جو تھے، اس میں جب رسول اللہ دنیا سے گئے تو 4 صاحب کسا موجود تھے ان پر گریہ کرنے کے لیے. ہم جب جناب زہرا کی شہادت کو دیکھتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد بھی ابھی بھی 3 اصحاب کسا موجود ہیں کہ جو حضرت زہرا کی مصائب پر گریہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے ہیں. جب امیر المؤمنین دنیا سے گئے تب بھی 2 امام موجود تھے اور دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے. جب امام حسن گئے تو اس وقت بھی امام حسین موجود تھے امام حسن پر گریہ کرنے کے لیے. لیکن امام حسین چادر کسا کے وہ صحابی ہیں یا وہ پنجتن کے وہ ایک تن ہیں کہ جن کو کربلا کی سرزمین پر جب شہید کیا گیا تو اصحاب کسا میں سے کوئی موجود نہ تھا. عالم غربت میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا. اور ہم دیکھیں کہ یہ جو پنجتن جن کو شہادت ملی ہے، ان میں سے ہر کسی کے لاشے کو اگر ہم دیکھیں تو ہر کسی کو کفن ملا ہے، ہر کسی کو دفنایا گیا ہے، ہر کسی کی جنازہ پڑھائی گئی ہے. تھوڑے ہی لوگ صحیح لیکن ہر کسی کے جنازے میں کوئی نہ کوئی شریک تو تھا. صحیح ہے، امام علی کے جنازے میں اگر لے لیں تو کم از کم 2 افراد تو موجود تھے، لیکن کربلا کی سرزمین پر امام حسین کا لاشا بے گور و کفن تپتی ہوئی ریت پر 3 دن تک پڑا رہا. نہ کوئی ایسا نظر آتا تھا کہ جو امام حسین کے اس غربت پر آ کر رحم کرے، نہ کوئی ایسا تھا کہ جو کفن پہنائے، نہ کوئی ایسا تھا جو دفن کرے. ہاں، اعجاز امامت سے 3 دن کے بعد امام سجاد آئے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ امام سجاد کے دل پر کیا بیت گئی ہوگی کہ ہم دیکھے زمانے میں کہ اگر کسی کا جوان بیٹا موجود ہو اور باپ دنیا سے چلا جائے نا، تو چونکہ جوان بیٹا موجود ہوتا ہے باپ کا لاشا بڑی دھوم سے اٹھتا ہے. لیکن مولا سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جوان بیٹا موجود ہے اور اس کے باوجود بھی بابا کا لاشا 3 دن تک تپتی ریت پر پڑا رہا. اور وہ حال ہوا ہے کہ خود زیارت ناہیہ میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے فرمایا کہ میرا سلام ہو اس لاشے پر کہ جس کے رنگ کو بدلتے ہوئے دیکھا گیا، دھوپ کی تپش کی وجہ سے ان کی رنگت بدلتی رہی. یہ امام سجاد کا ہی جگر تھا کہ جو انہوں نے آ کر لاشے کو دفن کیا ہے. یہ وہ غربت ہے جس کی وجہ سے امام حسین کی غربت کو، ان کی مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت قرار دیا گیا ہے. آپا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعن کے جملے استعمال کیے ہیں. تو یہ جو لعنت کے جملے ہیں یہ مخصوص کن لوگوں کے لیے ہے، کن کی طرف ان کا اشارہ ہے؟ زیارت عاشوراء ہمیں اور آپ کو جہاں امام حسین سے عشق کرنا سکھاتی ہے، امام حسین سے رابطہ قائم کرنا سکھاتی ہے، وہیں زیارت عاشوراء ہمیں اور آپ کو امام حسین اور اہل بیت کے دشمنوں سے براعت کا اظہار بھی
سکھا رہی ہے. ابھی ہم نے کیونکہ جانا کہ امام حسین کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے، لہٰذا اگر کوئی اس مصیبت کی وجہ بنا ہے، کوئی اس مصیبت میں شامل تھا اور امام حسین کو اس طرح سے اس نے غمزدہ کیا ہے، تو یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ وہ لعنت کا حقدار ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت کا جملہ جب اللہ شروع کر رہا ہے تو شروع کرنے کا انداز دیکھیں اس میں کیسے ہے کہ اللہ کہتا ہے لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور. اساس کسے کہتے ہیں؟ اساس یعنی بنیاد، جہاں سے شروع ہوا ہے. اللہ نے یہ کہا کہ ان لوگوں پر سب سے پہلی لعنت جنہوں نے اہل بیت کی ذات پر ظلم کی بنیاد ڈالی ہے، جہاں سے اہل بیت پر ظلم شروع ہوا ہے. اب زمانہ سوال کرے گا کہ ہم کیسے سمجھے کہ اہل بیت کی ذات گرامی پر ظلم کہاں سے شروع ہوا ہے. اگر دقیق تاریخ ہم دیکھیں تو خود نبی کے دور میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ہو رہا تھا. صحیح ہے، ان کے جنازے پر ظلم ہوا ہے کہ ان کو تنہا چھوڑ کر لوگ چلے گئے، کوئی نہ تھا ان کے جنازے میں شریک ہونے والا. لہٰذا اللہ نے کیا کہا کہ ان پر لعنت ہے سب سے پہلے کہ جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کی بنیاد کو رکھا ہے. صحیح. اس کے بعد خدا یہ کہتا ہے کہ لعن اللہ امتن دفعتکم ام مقامکم. ان پر لعنت جنہوں نے اہل بیت کے مقام سے ان کو دور رکھا، جو ان کا رتبہ تھا، ان کا جو مقام تھا، ان کی جو منزلت تھی، جو ان کا حق تھا، وہ حق ان سے چھینا گیا اور اس پر کسی اور کو حقدار بنایا گیا، ان پر بھی لعنت. پھر اللہ اس میں آگے یہ جملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمْ، یعنی ان پر بھی لعنت کہ جنہوں نے ان کے رتبے سے ان کو الگ رکھا ہے. پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ وَلَعَنَ اللَّهُ قَتَلَتْكَ، کہ اب ان کے اوپر لعنت کی جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا. یعنی پھر وہ سارے کے سارے جو بھی اہل بیت کے قاتل ہیں سب اس میں شامل ہوں گے، جو کربلا والے ہیں یہ بھی قتل میں شامل ہوں گے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو لعنت ہم اور آپ کر رہے ہیں، اس لعنت کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے. جیسے ابھی ہم نے جب شروع کیا تھا تو زیارت عاشورہ میں ہم جب سلام کر رہے ہیں تو سلام کرنے کا اجر و ثواب ہمیں پتہ چلا تھا. تو کیا اگر اس میں لعنت کا جملہ ہے تو اس کا اجر و ثواب نہیں ہوگا؟ بے شک اس کا بھی بے شمار اجر ہے. اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کے اوپر بھی لعنت بھیجی جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا ہے. اور اہل بیت کے قاتلوں پر جو لعنت بھیجی گئی ہے تو پھر اس میں امام حسین کے سارے جو قاتل ہیں، چاہے وہ ابن زیاد ہو، چاہے وہ شمر ہو، چاہے وہ حسین ابن نمیر ہو، جو بھی شامل تھے، ہر کوئی اس میں شامل ہوگا جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. تو آپا یہ تو زیارت عاشورہ کی بات رہی، کیا یہ برات لعنت قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں ہمیں اس کا کوئی حوالہ مل جائے گا کہ اس طرح سے لعن کرنا صحیح ہے، جائز ہے؟ بہت ساری آیات ایسی آپ قرآن میں دیکھیں گی جس میں اللہ نے کاذبین پہ لعنت بھیجی ہے، یعنی جھوٹوں پہ لعنت. بہت ساری ایسی آیت ہے جس میں اللہ نے ظالمین پہ لعنت بھیجی ہے. کسی کو نام نہیں لیا ہے کسی کا اللہ نے، لیکن صرف یہ کہا ہے کہ ظالمین پر اللہ کی لعنت. لیکن قرآن کی ایک آیت ایسی بھی ہے کہ جس میں اللہ صریحی طور پر ایک اعلان کر رہا ہے، اور وہ اعلان سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں ہے. خداوند کریم کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اذیت دی اور جنہوں نے رسول کو اذیت دی، ان پر اللہ کی لعنت ہے، قیامت تک کی ابدی لعنت ہے. اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے عذاب کو تیار رکھا ہے. عذاب مہینہ یعنی تیار عذاب ان کے لیے موجود ہے اور وہ اس میں ڈالے جائیں گے. یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ صریحی طور پر کہہ رہا ہے کہ ان پر لعنت جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، ان پر لعنت جو رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے. اب ہم چاہے وہ صحیح مسلم ہو، صحیح بخاری ہو، صحیح ترمذی ہو، یہ تمام کتابوں میں جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایک حدیث جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے لیے عرض کی تھی ساری کتابوں میں موجود ہے، اور وہ حدیث فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقط آذانی من اسرها فقط اسرنی. اور اس میں جملہ یہ بھی ہے کہ من آذاها فقط آذانی من آذانی فقط آذا اللہ، کہ فاطمہ میرا
ٹکڑا ہے کہ جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. یعنی اس آیت میں بھی اہل بیت کی ذات پر ظلم کرنے والے جو بنیاد ڈالنے والے تھے ان پر لعنت بھیجی جا رہی ہے. اور زیارت عاشورہ میں بھی کس پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے؟ فلعن اللہ اسست اساس الظلم والجور، کہ جنہوں نے اساس بنیاد پیدا کی ہے ظلم کی ان پر لعنت ہے. تو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے دشمنوں پر بھی لعنت بھیجی ہے. آپا اعلان برات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پروردگار سے زیارت عاشورہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اور اسے دعائے عاشورہ بھی کہا جاتا ہے. تو وہ کس چیز کی دعا ہم مانگ رہے ہیں؟ بہت ساری دعائیں زیارت عاشورہ میں پوشیدہ ہے، جس میں ایک دعا ہم پروردگار عالم سے کہتے ہیں کہ فاسأل اللہ الذی، یعنی پس اے پروردگار عالم میں سوال کرتا ہوں اکرما مقامکا و اکرمنی بکا ان یرزقنی طلبت تارک مع امام منصور من اہل بیت محمد. یعنی اے پروردگار عالم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں امام حسین کے مقام و منزلت کے طفیل کہ مجھے ان لوگوں میں قرار دینا کہ جو امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والے ہوں گے، اور جو امام منصور آئیں گے جو اہل بیت محمد میں سے ہیں، یعنی امام زمان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ مجھے شامل رکھنا، جس میں ہم ان کے ساتھ مل کر امام حسین کے خون ناحق کا بدلہ لیں گے. تو یہ ایک دعا، اور کتنی بڑی دعا ہے. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی کوئی حاجت طلب کرے تو کتنا عجیب ہے نا، کہ پہلے ہی ہم نے اتنی بڑی پروردگار عالم سے دعا اس میں مانگ لی ہے، اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اور دنیا کی جو چیز چاہیے وہ بھی تمہیں ہم عطا کریں گے. پھر اس کے بعد ہم پروردگار عالم سے ایک اور سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ خداوند کریم ہم امام زمان کے ظہور کی حسرت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم ان کے ناصر بننا چاہتے ہیں، اور اے پروردگار عالم ہم کو اہل بیت کے ساتھ امام حسین کے ساتھ آبرو مند رکھنا. خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امام حسین کا صدقہ یہ عطا کرنا کہ تو اپنی بارگاہ میں ہمیں عزت والا بنا کے رکھنا، یعنی اپنی بارگاہ میں ہمیں آبرو دینا، عزت دینا، ہماری عزت کو مسمار نہ کرنا. ایک دعا اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے کہ اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. یہ دعا بہت بڑی ہے، اور اس دعا کے مانگنے کے بعد ہمیں صرف دعا مانگنی نہیں ہوگی، ہمیں صرف دعا زیارت عاشورہ پڑھنی نہیں ہوگی، بلکہ اس پر عمل کرنا ہوگا. اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ خداوند کریم میری زندگی کو ویسا بنا دے جیسے اہل بیت کی زندگی تھی. اچھا، جیسے ان کی زندگی تھی، جیسے وہ چاہتے ہیں میری زندگی ویسے گزرے، ہے نا. میری حیات کو ان کی حیات کے ساتھ ملا دے، میری موت کو ویسا بنا دے جیسے اہل بیت کی شہادت تھی، یعنی میری موت ان کے لیے ہو اور میری زندگی بھی ان کے لیے ہو. آیا ہر زیارت عاشورہ پڑھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی حیات اور اس کی موت بالکل اہل بیت کے مطابق ہے؟ ہم زیارت عاشورہ پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن اس میں یہ جو دعا مانگ رہے ہیں، اس دعا کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہ کہ اگر تم اللہ سے کہہ رہے ہو کہ اللہم اجعل محیا یا محیا، میری حیات کو ان کی حیات کے ساتھ رکھنا، میری موت کو ان کی موت کے ساتھ رکھنا، یہ جملہ صرف کربلا کی سرزمین پر ہم نے 72 کی زبان سے سنے ہیں، یا 72 کے علاوہ ہم جناب زینب کبریٰ کی زبان مبارک سے سنتے ہیں کہ جب 28 رجب امام حسین نکل رہے تھے اس وقت جناب زینب سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے بھائی کو آپ روک لیں کہ وہ نہ جائیں، اس لیے کہ خطرہ بہت زیادہ ہے. تو جناب زینب نے یہ جملہ کہا تھا نحیی معہ و نمیت معہ، کہ میرا جینا بھی حسین کے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی حسین کے ساتھ ہے. اور اگر یہ جملہ جناب زینب نے کہہ دیا کہ میری زندگی حسین کے ساتھ، میری موت حسین کے ساتھ، تو پھر جیسا امام حسین نے چاہا ویسی زندگی جناب زینب کبریٰ نے گزاری ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ جملہ کوئی کہہ رہا ہے تو پھر اسے جناب زینب جیسا کردار اپنانا پڑے گا، اسے محافظ بننا پڑے گا توحید کا، دین کا، امامت کا. یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو جناب زینب سکھائیں گی. اس جملے کے بعد ہمیں جناب زینب کے در پر آنا پڑے گا جو ہمیں بتائے گا کہ زندگی اور موت امام حسین کے ساتھ کیسے گزاری جاتی ہے. جی آپا، آخر میں یہ بتائیں کہ ہم نے ابھی 100 اعلان اور 100
سلواتیں پڑھی، اس کا اجر سنا، سلام کا ہم نے ثواب سنا، لیکن لعنت پڑھنے کا کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بتائیں کہ جب زیارت ختم ہو رہی ہے تو لعن پہلے آ رہا ہے، سلام بعد میں آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے زیارت عاشورہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملا پہلے کہ ہم نے سلام کیا، پھر اس کے بعد ہم نے لعن کی، پھر اس کے بعد ہم نے اپنی دعائیں مانگی، اور پھر وہ اللہ نے بہت سارے نام لے کے لعن اللہ الشمرا، یزید ابن خامسہ، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس میں بیان کی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک عمل کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے تو اس کا اجر بھی اللہ دے گا، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ ایک اجر جو بتایا گیا ہے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریان ابن شبیب سے بیان کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے ریان ابن شبیب، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں تمہیں رسول کے ساتھ ہم نشینی ملے، تم ان کے ساتھ رہو جنت میں، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کیا کرو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کربلا کے شہیدوں کے ساتھ تم ہم رکاب رہو، ان کے ساتھ تمہیں جنت میں جگہ ملے، تو یہ جملہ کہا کرو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ دوسری حدیث امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے آتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ داؤد رقی نے مولا سے نقل کیا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اتنی جو لعنتیں ہیں زیارت عاشورہ میں، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ مجھے ایک گلاس پانی لا دو۔ تو مولا کو اس نے پانی دیا، اور جب مولا نے پانی دیکھا تو سب سے پہلے گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد قاتلان امام حسین پہ لعنت بھیجی، اور لعنت بھیجنے کے بعد مولا نے فرمایا کہ جو کوئی بھی قاتلان امام حسین پر ان کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے پانی پیتے وقت ایک بار لعنت کرتا ہے، پروردگار عالم اس کو 1,00,000 حسنات دیتا ہے، 1,00,000 اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور 1,00,000 درجات اس کے بلند کرتا ہے، اور اس کو ایسا اجر دیا جاتا ہے کہ گویا اس نے 1,00,000 غلام کو آزاد کیا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس کے دل کو پرسکون اور ٹھنڈا رکھے گا جس نے امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے یہ جملے دہرائے، اللہم لعن قتلۃ الحسین الی یوم القیامہ۔ یہ جملے بار بار جب بھی ہم پانی پئیں، قاتلان امام حسین پر لعنت بھیجیں، اس کا بے شمار اجر ہے، اس لیے کہ ہم جب روایات کو غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتے جو آئے تھے کربلا میں امام حسین کی امداد کرنے کے لیے، پھر وہ نہیں گئے، مدد نہیں کی، لیکن انہوں نے جب امام حسین کی غربت کو دیکھا تو وہ چھوڑ کر نہیں گئے، آج بھی وہ قبر حسین کے اطراف میں بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں، لعنت پڑھ رہے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ اللہ نے زیارت عاشورہ میں لعن اور سلام دونوں کو کہا کہ 100 مرتبہ، لیکن لعن پہلے ہے اور سلام بعد میں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ نے لعن کو پہلے رکھا ہے، سلام کو بعد میں رکھا ہے؟ تو ہم صرف یہ جان لیں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے کہ اگر مثلاً آپ کو کوئی گھر سجانا ہو تو گھر سجانے کے لیے آپ ڈائریکٹ گھر نہیں سجائیں گی نا، پہلے گھر کی جو گندگی ہے اس کو باہر نکالیں گی، اور پھر وہ جب گندا گھر صاف ہو جائے گا تو پھر اس کو سجایا جائے گا، اس کی سجاوٹ کچھ الگ ہوگی۔ اسی طرح اگر ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بھی سجانا ہے نا، تو ہم اپنے آپ کو بھی سجانے کے لیے سب سے پہلے اپنے جسم کی جو ہے وہ گندگی کو ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، زینت دیتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو اس کا کچھ لطف الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جب اہل بیت کی محبت کو دیکھتے ہیں تو محبت کے لیے دل کا پاک ہونا شرط ہے، اور دل میں اگر اہل بیت کے دشمن بھی ہیں جنہوں نے ان پر ظلم ڈھایا ہے تو پھر دل تو پاک نہیں ہے نا۔ دل میں اہل بیت کی محبت کو بسانے کے لیے، ان کو سلام کرنے کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ دل کو پاک کیا جائے، لہذا پروردگار عالم نے کہا کہ پہلے لعن کرو، اور لعن کرنے کے بعد پہلے ان کو دل سے نکالو، اور دل سے نکل جب یہ جائیں اور جب تمہارا دل پاک و صاف ہو جائے تب کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک۔ پھر وہ جو لطف ہوگا وہ الگ ہوگا، پھر جو اس کا اجر ہوگا وہ الگ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے لعنت کو پہلے رکھا ہے، سلام کو بعد میں رکھا ہے۔ جیسے کلمہ کے بھی تو جملہ ملتا ہے لا الہ الا اللہ، پہلے سب کا انکار کیا جاتا ہے، پھر اللہ کی وحدانیت کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ جی بہت خوب آپا، جزاک اللہ۔ مطلب زیارت عاشورہ ظاہر ہے روز پڑھتے ہیں، یاد ہے زبانی ایسے پڑھتے ہیں، لیکن اب جب پڑھیں گے، اب جب ایک ایک جملہ سمجھیں گے
تو اس پڑھنے کی جو بات ہوگی وہ الگ ہی ہوگی. اب سمجھ کر پڑھنے میں واقعی بہت فرق پڑتا ہے. ناظرین، اسی لیے ہم نے آپ کے لیے اس ایپیسوڈ کو لے کر آئے کہ آپ بھی زیارت عاشوراء سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن شاید سمجھتے نہیں. آج کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ زیارت، اس کا اجر، اس کی معرفت سب کچھ ہو چکا ہے، اور اب آپ جب پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا. جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو ہستی ہے ان سے ہمیں کس طرح محبت کرنی ہے کہ ہمیں ان اپولوجیٹکلی محبت کرنی ہے، انکنڈیشنلی. یعنی جب امام حسین کی بات آئے تو کسی کا منہ نہیں دیکھنا ہے، کسی کی مروت نہیں کرنی ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کی محبت میں. بس اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.